7 لال مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھ کر نہر میں پھینک دو، پھر تماشا دیکھو۔ جو مانگو گے مل جائے گا، اگر یقین نہیں آتا تو خود آزما کر دیکھ لو۔ سورۃ الناس کا یہ بہترین عمل ہے جو بہت آپ کے کام آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو دشمن سے نجات کے حوالے سے آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ جادو جنات سے پریشان ہیں، جو گھر اور کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جو مالی تنگ دستی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یا پھر ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، یا پھر کوئی اسیبی اثرات ہیں، یا پھر جنات نے ان کے گھر کو بری طرح سے گھیر رکھا ہے، یا پھر کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام کا ان کو کامیابی نہیں ملتی، بہت ہی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں، رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، یا پھر نظر بد کا شکار ہیں۔ اللہ والو، یاد رہے کہ نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرچوں کو اپنے اوپر سے وار کر جلا دیں، یا پھر کالے کپڑے میں باندھ کر زمین میں دفن کر دیں، یا نہر میں پھینک دیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام جادو کے اثرات، نظر بد، کاروباری بندش، تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ تمام طرح کے دکھ اور تمام طرح کی بیماریاں، تمام طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے، ایک بار ضرور آزمائیے گا۔ اس عمل کو کرنے والوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کے جنات کی حاضری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جنات، بھوت، سایہ انسان پر ہو اور بار بار اسے پریشان کرتا ہو، وہ لوگ ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت یا دلی مراد یا خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ پوری ہو جائے۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اب آتے ہیں عمل کے تفصیلی طریقے کی طرف کہ کرنا کیا ہے۔ غور اور توجہ سے سنیے گا اور سمجھ لیجئے گا تاکہ بعد میں غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ والو، پھر آپ نے کومنٹ نہیں کرنے، واٹس ایپ نہیں کرنے، ایک بار ہی دھیان سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو ہرگز مت کریں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، باوضو ہو کر رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں آپ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا سب سے پہلے حصار کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی سخت اور جلالی عمل ہے۔ حصار کرنے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 بار ہی آپ نے چاروں قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، اور ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا، اور اپنی شہادت کی انگلی پر آپ نے پھونک مار کے اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لینا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کڑا لگا لینا ہے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے 7 لال مرچیں لے لینی ہیں۔ لال مرچیں سوکھی ہوئی ہونی چاہیے، لمبی والی جو سوکھی لال مرچیں ہوتی ہیں، ڈنڈی کے ساتھ ہوں، ڈنڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو 5 مرچیں الگ کر لینی ہیں، اور 2 مرچیں آپ نے الگ کر لینی ہیں۔ اب جو کہ 5 مرچیں آپ نے الگ کی ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔
رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر، شان اور بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً آپ نے پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد وہ جو 5 مرچیں آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہیں اس میں سے ایک مرچ کو الگ کر لیں اور اس پر سورہ فلق پڑھنی شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ نے سورہ فلق پڑھنے کے بعد سورت کو مکمل کرنے کے بعد اس مرچ پر دم کرنا ہے جو آپ نے الگ کی ہے، پھر دوسری اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور دوسری مرچ لے لیں، اس پر سورہ فلق پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح 5 مرچوں پر سورہ فلق پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ 5 مرچوں پر جب آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 5 مرچوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور ایک مرچ الگ کر کے سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طرح آپ نے دوسری مرچ پر بھی اور تیسری پر اسی طرح آپ نے جو 2 مرچیں الگ سے پکڑی ہیں ان دونوں پر آپ نے سورۃ الناس کو پڑھ کر دم کرنا ہے۔ ہر بار اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ساری مرچوں کو اکٹھا کر لینا ہے، یعنی کہ 7 مرچوں کو آپ نے ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کر ایک بار دم کر دینا ہے، آخر میں پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے اوپر سے 11 مرتبہ وارنا ہے، یا پھر گھر میں سارے فرد ہیں ان سب کے اوپر سے 11 مرتبہ وار کر کسی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی وہ مرچیں جلیں گی اس کے ساتھ آپ کی تمام تر پریشانیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی اور آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر رزق میں برکت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو ان مرچوں کو جلانا نہیں ہے بلکہ کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ لیں اور ان کو دفن کر دیں کہیں کچی مٹی میں۔ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کا عمل کیا ہے، ان پہ آپ نے ناپاک جگہ پر ان کو نہیں دفنانا۔ اور اگر آپ کے گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، مطلب کہ صحن میں بھی پتھر لگا ہوا ہے، کوئی کیاری یا گملہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان مرچوں کو کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ کر کسی بھاری پتھر یا وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ گھر کے اندر ہی آپ کی غربت اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی، بے تحاشا دولت آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو ایک بار اس عمل کو ضرور آزما کر دیکھیں۔ جادو، جنات، عصیب، دشمن، نظر بد، حسد، کاروباری بندش، رکاوٹ، رشتوں میں بندش، لا علاج بیماریاں، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ والو چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ نے ایک بار ہی اس عمل کو کرنا ہے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 لال مرچیں لے لینی ہیں، 5 آپ نے پہلے پکڑ لینی ہے اور سب پہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ باقی 2 مرچیں آپ نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ان پر سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر 7 مرچوں کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور ایک ساتھ ان پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اگر جادو جنات کا معاملات ہے تو آپ نے اس کے اوپر سے جس بھی انسان کے ساتھ ہے بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، عصیب ہیں، اس کے اوپر سے 11 مرتبہ وارنا ہے۔ اگر کاروبار والے کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے کاروبار والے ان مرچوں کو جلانا نہیں ہے، جادو جنات والی آپ نے 11 مرتبہ وارنے کے بعد جلا دینی ہیں
اور جو کاروبار کے لیے ہیں ان کو آپ نے گھر میں کچی جگہ میں دفن کر دینا ہے۔ اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے تو آپ نے کسی وزن والی جگہ کے نیچے ان مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھنا ہے اور پھر ان کو آپ نے وزن کے نیچے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا۔ جادو جنات کے جو بھی معاملات ہوں گے، جب آپ مرچوں کو جلا دیں گے تو وہ مرچیں ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو